بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحو کے اسلامیت کے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے حدیث نمبر 8۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں، اس بات کا اہتمام کر لیجئے کہ اپنی کتاب، اپنی کاپی اور اپنا قلم اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ دوران سبق جو بھی اہم نکات بیان کیے جائیں آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 8۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما دونوں، فی الناری آگ میں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں یعنی جہنم میں ہیں۔ اس حدیث مبارک میں رشوت لینے اور دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رشوت کہتے کسے ہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ عام اصطلاح ہے اور ہم جانتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ رشوت کہتے کسے ہیں اور شریعتی روح سے اس کا لینا کیسا ہے۔ کسی صاحب اختیار یا کسی سرکاری ملازم، سرکاری افسر یا کسی بھی اونچے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص کو اس نیت سے مال پیش کرنا کہ وہ اس مال پیش کرنے والے کے حق میں یا اس کے مخالف کے خلاف فیصلہ دے، یہ رشوت دینا کہلاتا ہے۔ اور شریعت میں جس کام کا معاوضہ لینا درست نہ ہو اس کام کا معاوضہ لینا رشوت کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں رشوت کا چلن عام ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کسی معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق جائز طریقے سے نہیں ملتے، تو اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے یا اس کو ان جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لیے مال پیش کر کے، رشوت دے کر وہ اپنے حقوق حاصل کیے جاتے ہیں، اور اسی کو رشوت کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے معاشرے میں رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں رشوت کا بازار گرم ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، اور اس کے نتیجے میں معاشرے سے امن و سکون، عدل و انصاف، ہمدردی، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے پہ سے اعتماد ختم ہو جائے گا، اور معاشرے میں مظالم بڑھ جائیں گے اور فتنے جنم لیتے رہیں گے۔ یہ تو تھے رشوت کے کسی معاشرے پہ اثرات، یعنی کہ رشوت کا دنیا میں بھی برا نتیجہ نکلتا ہے اور رشوت کا آخرت میں بھی برا انجام ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رشوت لینے والا تو فائدے میں رہتا ہے کہ اس کو ایک مال مل جاتا ہے، لیکن رشوت دینے والا تو دیکھا جائے تو وقتی طور پہ ایک نقصان کا سامنا کرتا ہے کہ وہ اپنا مال ایک اپنے جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، لیکن یہ عمل اتنا کبھی اور اتنا سنگین ہے کہ اس کی قباحت اور اس کی جو ہلاکت خیزی ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ صرف رشوت لینے والے کو جہنمی نہیں کہا گیا، بلکہ دینے والا بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے، اس لیے اس کو بھی برابر کا سزاوار قرار دیا گیا اور اس کو بھی جہنمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس حدیث کا اپنی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں ایسے جرائم ہیں جو معاشرے میں دوسری کئی خرابیوں کی جڑ ہیں، یعنی اس کی وجہ سے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جب کسی کو اس کے حقوق جائز طریقے سے نہیں ملیں گے تو وہ ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اس کے لیے وہ ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا، رشوت بھی دے گا، اور بہت ساری اور برائیاں پیش معاشرے میں پنپ جائیں گی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سختی سے منع فرمایا ہے اور اپنی امت کو اس کے برے انجام سے آگاہ فرما دیا تاکہ مسلمان اس لعنت سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر اس کام سے، ہر اس طرح کے طریقے سے بچنے کی توفیق دے کہ جس میں کہیں بھی رشوت کا شائبہ ہو، اگرچہ ہمارے جائز حقوق ہی کی خاطر ہمیں وہ کرنا پڑے، لیکن اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی کسی کو مال پیش کرنا، کسی کو رشوت دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اس کبھی عمل سے بچنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی اس کبھی عمل سے بچانے کے لیے ان کو آگاہ کریں اور ان کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی عمل ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔